رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں علامہ نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ یہ کہ ابلیس کا ایک اپنے شیطانوں کے ساتھ اجتماع ہے، اس کے مشیر ہیں، ان کے سامنے وہ مختلف خطرات و خدشات جو اس نے پہلے تو وہ بڑی لافظنیہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے دست میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے سارا عالم، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس کو خطرات کہاں سے، اس کے مشیر بھی خطرات کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ اطمینان دلاتا ہے۔ تو یہ گویا ایک طرح کی جیسے کوئی مشاورت منعقد ہو رہی ہوتی ہے ہمارے درمیان، تو اسی طرح کی ایک خفیہ مشاورت ہے کہ جس کا ذکر علامہ کر رہے ہیں۔ یہ اسلوب جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں نے پروٹوکولز کا مطالعہ کیا ہوگا۔ یہ جو جیوش پروٹوکولز ہیں، بڑی ایک مشہور چیز ہے جو پھیلی ہے کہ یہ 1897 کے لگ بھگ ایلڈرز آف جیوز بیٹھے ہیں، زائنسٹ، اور انہوں نے بیٹھ کے کچھ اپنے لیے اصول مرتب کیے ہیں اور اپنے اہداف مقرر کیے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوئی حکمت عملی بنائی ہے، تو وہ اس کو پروٹوکولز کے عنوان سے جانا جاتے ہیں۔ بعد میں وہ ڈاکومنٹ لیک ہو گیا، جرمنی میں شاید پہلے، پھر رشیا میں، جرمنی میں، اس طرح کرتے کرتے وہ پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا۔ پھر آج کل ہم ایک چیز سنتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ ٹوین ٹاورز گر گئے، اور اس کی ایک جو بھی نیشنل جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی دہشت گردوں نے یہ گرا دیے ہیں۔ اب اس پر اگر کسی شخص نے سوال اٹھایا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور خفیہ مقاصد تھے، کچھ اور لوگ اس میں ملوث تھے، کچھ لوگوں کا ہڈن ایجنڈا تھا، تو اس سب کو ایک چیز میں وہ جو ہے وہ گم کر دیا گیا، اور اس چیز کا نام ہے کانسپریسی تھیوری۔ یعنی جو آپ کو نیشنل میڈیا نے بتایا ہے اس کو اگر آپ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اس سے ہٹ کر جو بات بھی کرتے ہیں وہ کانسپریسی تھیوری میں آ جاتی ہے۔ اور کانسپریسی تھیوری یہاں تک کہ چلیں یہ میڈیا وار میں تو چلیں اس کی پھر ایک درجے کی بات ہے، لیکن اکیڈمیا میں اس کو ایک لعنت کے درجے میں سمجھا جاتا ہے، جاہل لوگوں کا کام۔ یعنی ایک وہ شے ہے جو پروون ہے، جو ثابت شدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شے ہے کہ جو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے، تو وہ پھر اس کا اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کانسپریسی تھیوری ہے، اور یعنی یہ جاہلوں کا کام ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی ان کا مطالعہ اس نظم کو پڑھتے ہوئے، لیکن یہ کہ بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے آ جانی چاہیے کہ بطور مسلمان ہمارا قرآن مجید کے اوپر ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے 7 مقامات پر آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے، اور ہر جگہ پہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ آپ کا دشمن ہے، انہو لکم عدو، یہ تمہارا دشمن ہے، اور عدو مبین، کھلا دشمن ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ اب ابلیس کا جو بھی طریقہ واردات ہے وہ اگر اس کا ہر طریقہ آپ دیکھیں تو وہ آج کی جو کانسپریسی تھیوری کی ڈیفینیشن ہے اس پہ پورا اترے گا۔ تو گویا جہاں پہ بھی آپ یہ بات کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں ابلیس ملوث ہے، تو آج کی علمی سطح کے اعتبار سے آپ ایک سازشی تھیوری گھڑ رہے ہوتے ہیں، وہ جی سازش ہوگی، تو سازش بہرحال قرآن مجید نے ہمیں بار بار بتایا تھا۔ یہ تو 7 وہ مقامات ہیں جہاں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے، لیکن ایک ویلن کے طور پر جگہ جگہ ابلیس کا ذکر کیا ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے اس طرح کیا، اس نے اس طرح ان کی مت مار دی۔ تو اب وہ کیسے کرتا ہے یہ؟ اب یہ چیز ہے، اگرچہ کہ اشاروں میں یہاں پہ باتیں، یا یوں کہہ لیجیے اجزاء میں، اشاروں سے زیادہ مناسب ہے، اجزاء میں باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن میں آج اس کو جوڑ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر امر فرماتے ہیں، تدبیر حق فرماتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنا کوئی حکم جو ہے وہ فرشتوں کو دیتے ہیں، وہ پھر درجہ بدرجہ زمین تک اس کی تنفیذ ہوتی ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک اس کی یعنی درجہ بدرجہ تنفیذ ہو رہی ہوتی ہے، مختلف اس کے سٹیپس ہیں۔
اسی طرح قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ابلیس ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ جو عزازیل ہے، اس کی بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے اوپر سے نیچے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. یہ شیاطین بھی اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ مجادلہ کر سکیں، تم سے بحث کر سکیں، تمہارے سامنے اپنے آرگومنٹس لے کے آ سکیں. اس کے پیچھے وہ خیالات ان کے اندر وہ شیطان پیدا کر رہا ہوتا ہے اور شیاطین کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو عزازیل ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ جیسے اس نظم میں بھی آپ کو نظر آیا کہ وہ کس طرح بات کر رہا ہے. یہ دنیا جو یہ ساری تو میری مٹھی میں ہے، تو اپنی جو بھی اس کی بیوروکریسی ہے اس میں تو وہ بہت اونچے بلند مقام پر ہے. کوئی ایرا غیرہ اس کے ہاں پر نہیں مار سکتا. یعنی شیطانوں میں سے بھی ایرے غیرے شیاطین اس کے ہاں نہیں، وہ تو بڑے اس کے مقرب شیاطین ہوں گے جو اس کے قریب ہیں، اور وہاں سے پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے لیئرز ہیں، کیڈرز ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے امر کی تنفیذ ہوتی ہے. اور اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں یہ جو شیطانی آرڈر ہے یہ قائم ہو چکا ہے، اور یہ شیطانی آرڈر عالمی ہے. یعنی یہ ہمیں اس وقت یہ جو حکومتیں نظر آ رہی ہیں، یہ دنیا میں جتنے مختلف ممالک ہیں ان کی ایک جو ہے وہ اقوام متحدہ بھی ہے، یہ وہ شے ہیں جو ہمیں فیکچولی نظر آ رہی ہے. لیکن جو اس کے پیچھے اصل حقیقت ہے وہ یہ کہ دنیا ایک ورلڈ آرڈر میں، یعنی ایک انتظام کے تحت اب آ چکی ہوئی ہے. حقیقت میں ایک عالمی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور وہ شیطانی ریاست ہے، وہ دجالی ریاست ہے، وہ شیطانی آرڈر کے تابع ہے، اور اس میں کوئی توحید کا عمل دخل نہیں ہے. آپ سوچئے، یہ علامہ نے شکوے میں بات یعنی یوں سمجھے 100 سال پہلے کہہ دی تھی کہ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. تو آج کی دنیا توحید سے خالی ہے، یعنی جو رحمان کا آرڈر ہے اس سے خالی ہے، اور جو شیطان کا آرڈر ہے وہ نافذ ہو چکا ہوا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ بہت، اب میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا. کسی سے پوچھیں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے تو آپ کو 10 قسم کی آراء مل جائیں گی، لیکن کوئی حتمی بات نہیں ہوگی کہ جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کر کہہ سکیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو آخری حکم جس سے صادر ہوتا ہے. نہیں، آئینی طور پر سربراہ ریاست کوئی اور ہوگا، اور عمل درآمد کسی اور کے احکام پر ہو رہا ہوگا، اور جس کے احکام پر عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے، جو کھیل کھیل رہا ہوتا ہے، اور فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ، وہ شاطر کسی کے سامنے نہیں ہوتا. وہ اگر آپ جن کو آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں، ذرا ان کو قریت کے دیکھیں تو وہ کسی اور کو اسٹیبلشمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بے بس نظر آئیں گے. تو جن کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری نگاہوں میں بے بس ہوتے ہیں. تو یہ کوئی تو ہے نا جو یہ سارا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے. اب وہ سمجھ لیجئے کہ ایک عالمی نیٹ ورک ہے جو وجود میں آ چکا ہے. یہ کسی ایک ادارے سے متعلق نہیں ہے، یہ ہر ادارے میں یوں سمجھ لیجئے انسانوں میں سے کچھ لوگ پک کیے جاتے ہیں، پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کے لیے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، انہیں اپنے اپنے محکموں میں کی پوزیشنز پہ پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر ان کے ذریعے سے پورے ادارے کنٹرول ہوتے ہیں. صرف ایک ادارہ نہیں، آپ کے ریاست کے سارے ادارے کنٹرول ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے. اس میں وہ ادارے بھی جو آئینی ہیں، وہ ادارے بھی جو ویسے یعنی غیر آئینی، شاید وہ اتنا مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی ریاست کے ادارے نہیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ جو بھی مملکت کے اندر مختلف ادارے موجود ہیں وہ سارے جو رائے عامہ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جو رائے عامہ بنانے میں کام آ سکتے ہیں، وہ خاص صحافیوں کے ادارے ہوں یا دینداروں کے ادارے ہوں، کی پوسٹ پہ یا جو انفلوئنشل پوزیشن ہوگی اس میں لا کے اپنا بندہ پلیس کر دو. اب وہ سارے کو مینوپولیٹ کر کے اس رخ پہ لے کے جائے گا جو وہ خفیہ طور پر حکم آیا ہوگا. اور اگر آپ بولیں گے کانسپریسی تھیوری، اب اسی ٹوین ٹاورز کو لے لیں کہ بھئی اگر آپ اسے ظاہراً دیکھیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عام جو جہاز ہیں ان کے ٹکرانے سے 2 عمارتیں زمین بوس ہو جائیں. اچھا ویسے یعنی اس طرح تو یعنی آپ کسی پراڈو گاڑی کا بھی نشانہ لے کے کسی پول کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے اس کو، وہ تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جائے گا. آپ جو ہے نا جہاں سے نشانہ لے کے مارنا چاہتے ہو ضروری نہیں کہ وہاں سے لگے. اتنا تیز جہاز، اور وہ بھی جو ہے مسافر طیارہ، اس کو یوں لے کے آنا. وہ رن وے پہ اتارتے ہیں تو اس کے لیے کتنا کنٹرول ٹاور اور کمیونیکیشن اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور پھر اسے لا کے تو اتارتے ہیں.
تو اسے عین نشانہ لے کے جا کے دیوار پہ دے مارنا اور اس طرح مارنا کہ وہ پوری بلڈنگ ہی بیٹھ جائے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو بڑے سوالات اٹھاتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ بات کریں تو وہ کانسپریسی تھیوری کے ذیل میں آ کے دب جاتی ہیں. اب اس چیز کو یہ سمجھ لیں کہ جس بندے نے بھی خفیہ کام کرنا ہو، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ اس کے کام کا کسی کو پتہ نہ لگے. اس نے تو وہ مدعا کسی پہ ڈالنا ہوتا ہے، تو اگر اس کی بات کھل جائے تو وہ کسی اور پہ کیسے ڈالا جائے گا. لہٰذا اب یہ ایک لفظ ہے کانسپریسی تھیوری کا کہ جو اس طرح کی تمام چیزوں کے اوپر کپڑا ڈال دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، ذہن بند ہو جاتا ہے، اس طرح سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو اب یہ در حقیقت ایک عالمی نیٹ ورک کہیے، ایک عالمی حکومت کہیے، جس نے پوری دنیا کو اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہے. اگر آپ اسے امریکہ کہیں گے تو غلطی کریں گے، اگر آپ کوئی اسے ادارہ کا نام دیں گے تو غلطی کریں گے، آپ اگر اسے روس کا نام دیں گے تو غلطی کریں گے. یہ اس سے ماوراء ایک حکومت ہے جو قائم ہو چکی ہے، جس نے سب کو اپنی مٹھی میں جکڑا ہوا ہے. کوئی بھی اس سے بائیں نہیں ہے. دائیں بائیں ہوگا تو کوئی ٹوئن ٹاور ہو جائے گا، ان کی پالیسیوں پہ نہیں چلیں گے، کوئی دھماکہ ہو جائے گا. وہ جس طرف لے کے جانا چاہیں گے اس طرح کی، یعنی یوں سمجھیے کہ سچویشن بنا لیں گے کہ فیصلے آپ کو وہی کرنے پڑیں گے کہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہے. یہ ہے جس کا نقشہ یہاں پہ ہمارے سامنے اس نظم میں ہمارے سامنے آیا ہے کہ یہ جو سارا کچھ یہ ہے انسان کی خواہش کہ نظام عدل آ جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے بساط ایسی بچھائی ہے کہ یہ جتنا بھی تڑپیں، اچھلیں، کودیں، زور لگائیں، یہ مارکس لوگ اور یہ جمہوریت پرست اور یہ فلانے یہ ہمارے اس جکڑ بندی کے اندر سے نکل نہیں سکتے. یہ مڑ کے واپس اسی جگہ پہ آئیں گے جہاں پہ ہم انہیں لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ ساری بات جو ہم نے اس سے پہلے دیکھی. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ یار خطرناک بات جو ہے نا وہ یہ امت ہے، اگر کوئی خطرہ مجھ کو تو اس امت سے. اچھا وہ خطرہ کیوں ہے؟ اس میں ایک بات آ گئی ہے کہ ان میں وہ جذبہ ہے کہ وہ اشک سحر گاہی سے وضو کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ یہ کچھ لوگ ہیں، خال ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کونوں خدروں میں پڑے ہوئے اجنبی لوگ ہیں. وہ جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دین شروع ہوا تو اجنبی تھا اور عنقریب اجنبی ہو جائے گا. فطوبیٰ للغرباء، تو اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. تو شیطان کہتے ٹھیک ہے ایسے لوگ ہیں لیکن وہ غیر مؤثر ہیں، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، زندگی کے دھارے میں وہ شامل ہی نہیں ہے، وہ مین سٹریم کا حصہ ہی نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لیکن پوٹینشل تو ہے، اور وہ پوٹینشل اب دیکھیے یہاں آ کے اس نے بیان کیا. وہ کیا ہے؟ پہلا مصرع ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. وہ کہانی میں پڑھا کرتے تھے نا کہ ایک پتھر ہوتا ہے، شاید پارس ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو پتھر لگاؤ، لوہا لگاؤ، وہ سونا بن جاتا ہے. یہ امت بے شک جتنی نیک ہو جائے یہ میرے لیے خطرہ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ قرآن نہ جڑ جائے. تو یہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہ قرآن کی، یعنی قرآن اٹھانے والی امت، ہاں قرآن کی کوئی توہین ہو جائے اس پہ جان دینے والے ہیں، لیکن حامل ہونے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے والے، اس کے پیغام کو سمجھنے والے، اس کے پیغام کے داعی بن کے کھڑے ہونے والے، اس کی بنیاد پر اپنا نظام زندگی استوار کرنے والے. لہٰذا یہ سونا ہونے کے باوجود بھی مٹی ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ ان کے اس سے معجوری اختیار کی ہے نا. وہ بلکہ وہ جو یہ بھی کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ تو اقبال نے گلا کیا، اور یہاں وہی بات اقبال شیطان سے کہلا رہے ہیں. ان کے اٹھنے کی امید کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ حامل قرآن نہیں ہے. تو جب تک ان میں قرآن ان کے ساتھ مس نہیں ہوگا یا اس کا پٹرول ان کی اس میں شامل نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ امت کچھ نہیں کر سکتی. اور مجھے اطمینان ہے، میں مطمئن ہوں کہ یہ حامل قرآن نہیں ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اب یہاں سرمایہ داری کس معنی میں آیا ہے؟ دیکھیں، وہ جو مادہ پرستانہ، وہ جو اس کا ہے نا جہان کاف و نو، اور وہ جو اس کی مادہ پرستانہ سوچ تھی، وہ پھر مادہ پرستی کو جنم دیتی ہے. یعنی وہ جو غیر اللہ کی پرستش ہے، اور اس میں ایک بڑا اہم شے آ کے بن جاتی ہے یہ جو بھی یعنی وسائل دنیا ہیں، یعنی شہوات دنیا جو ہیں یا زیب و زینت دنیا جو ہیں، جب اس کا انسان دل دادہ ہو جائے اور اسی کی میں اس کی ساری زندگی گم ہو کے رہ جائے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا،
یہ وہ شے ہے کہ جو گویا ایک اس سوچ کو کی نمائندگی کرتی ہے جس کو سرمایہ دارانہ سوچ کہتے ہیں. ویسے تو سرمایہ دار اس شخص کو کہتے ہیں نا جس کے پاس بہت مال و اسباب ہو اور وہ بیٹھا آرام سے سرمایہ سے مزید سرمایہ کما رہا ہو، یہ سرمایہ دار ہیں. لیکن یہ کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قارون ہے جیسے، تو اس نے جس طرح اس کو بھی اللہ نے بہت سرمایہ دیا تھا، لیکن وہ اسے لوگوں کی خدمت پر نہیں خرچ کرتا تھا بلکہ اپنی عیاشیوں پر اور اپنے ٹھاٹ باٹ پہ. تو حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و اسباب دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں اسے لگا رہا ہو، خرچ کر رہا ہو ابنائے نو پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر دے گا. اور ایک دوسرا شخص جس کے پاس سرمایہ ہے نہیں، اس کی خواہش ہے کہ میرے پاس بھی سرمایہ ہے، میں بھی اس طرح خرچ کروں، تو اس کی اس حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسا ہی اجر دے گا. اس کے برعکس ایک شخص ہے جس کو اللہ نے سرمایہ دیا اور اس نے اسے للو تللو میں اڑایا، بخیلی کی دوسروں کو نہیں دیا، خود اپنے عیاشیوں میں صرف کیا اس نے، تو یہ وہ مال اس کے لیے وبال ہے، آخرت میں اس کا توق ہے، فلانا فلانا، وہ ساری اس کی جو برائیاں ہیں. اور اب آگے وہ شخص جس کے پاس مال و اسباب ہے تو نہیں، اس کی خواہش ہے کہ میرے پاس بھی ہو تو میں بھی ایسی عیاشی کروں، میں بھی سوئٹزرلینڈ جایا کروں سال میں ایک آدھ بار. تو اب اس شخص کا بھی انجام اس شخص جیسا ہے، کیونکہ بہرحال اس کو مل جاتا تو اس نے بھی وہی کرنا تھا جو وہ پہلے والا شخص کر رہا ہے. تو یہاں سرمایہ دار وہ سارے جن کے پاس سرمایہ ہے یا جن کے پاس نہیں بھی ہے لیکن ان کی سوچ وہ بن چکی ہے، دنیا دار ہو چکے ہیں. یہ سرمایہ دار یہاں دنیا دار کے معنی میں لے لیں. اب اس چیز کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. ایک وقت آئے گا لوگ علم دین بھی دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں. وہ علم دین کا تعلق معرفت سے ہے، حقیقت کی جانکاری سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے ہے. لیکن جب اس کا مقصد بھی دنیا کمانا ہو جائے گا تو آپ اس سرمایہ داری کی وسعت کا اندازہ لگائیے. مزید آگے جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں آپ کا ذہن ادھر جائے یا نہ جائے. کچھ کافی جو ہے نا وہ گمبھیرتا طاری ہے مجلس کے اوپر، اس لیے تھوڑا خود ہی اگلی بات بھی بتانی پڑے گی، نہیں تو آدمی خود ہی سمجھ بھی جاتے ہیں، استنتاج کر لیتے ہیں. آج ہمارے دینداروں کی اکثریت بھی دینی تعلیم اس لیے حاصل کرتی ہے کہ دنیاوی تو حاصل نہیں کر سکتے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ حاصل کریں. تو چلیں دینی تعلیم حاصل کر کے ایک صنعت تو آپ کے پاس آ جائے گی نا. کوئی فوج کی نوکری مل سکتی ہے، کسی اسکول میں ٹیچر لگ سکتے ہیں، اور اب تو خیر سے وہ کوئی جو ایک آن لائن ٹیوشن سینٹر جو کھل جاتے ہیں، اچھی خاصی ادھر سے بھی کمائی ہو جاتی ہے. کتنے ہیں جو دین کی تعلیم دین کے فہم کے لیے حاصل کرتے ہیں؟ تو بہت ہی محدود چند ملیں گے. وگرنہ یہ کہ اب اس کی بھی ساری جو ہے بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے تاکہ دنیا ملے. تو ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور آگے جو اس کو کھولا ہے وہ میں نے یہ والی بات تو آپ کے سامنے کر دی جو نہیں تھی، جو آگے آ رہی ہے ذرا اس کو سمجھ لیں. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں، مشرق کی اندھیری رات کیونکہ مغربی اقوام ان کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے اور مشرقی اقوام جو ہیں وہ ان کے آگے بچھ گئی ہیں، اور خاص طور پہ اسلامی مملکتیں تو بالکل ہی لمحہ لیٹ ہو گئی ہیں. تو یہ جو اندھیری رات ہے یعنی ان کے عروج کا زمانہ ختم ہو گیا اور یہ زوال سے دو چار ہیں، اس کو اندھیری رات کہا. اور علم اور ہنر میں دوسری قومیں ان سے بہت آگے نکل گئی ہیں، ان کے ہاں گویا روشنی آ گئی ہے، یہاں اندھیرے چھا گئے ہیں. کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. یہ ذرا تھوڑا سا مشکل مصرع ہے، بے ید بیضا ہونا، یعنی یہ ایک کرامت ہے حضرت یا معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس کا تعلق ہے اسپرچولیزم کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ نہیں، نہ ہی روحانیت کے ساتھ، بلکہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے. تو جو پیر ہوتا ہے وہ تو سمبل ہے نا روحانیت کا. اب پیر بھی سمبل ہو گیا مال بنانے کا. اگر وہ والی نظم آپ کے ذہن میں آ گئی ہو کہ ہم کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. نذرانہ نہیں، نذرانہ نہیں، یہ سود ہے پیران حرم کا. سرمایہ داری تو اصل میں چلتی ہی سود کی بنیاد پر ہے.
تو یہ پیر صاحب بھی جو پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، یہ جو انہوں نے روحانیت جمع کی ہے، وہ جو بھی یہ دنیا دارانہ روحانیت ہے، اس کی بنیاد پر یہ نذرانے وصول کر، یہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، وہ جو ان کا وہ چوگا ہوتا ہے، اور سالوس خرقہ تو چوگا ہو گیا، سالوس ریاکاری یعنی دکھاوے کا چوگا جو انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے۔ اس خرقہ سالوس کے اندر جو شخصیت ہے وہ مہاجن یعنی وہ ہندو بنیے کی شخصیت ہے، بنیے کی شخصیت ہے، وہ کوئی روحانیت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو گویا وہ اللہ یعنی جسے کہتے ہیں للہیت، ربانیت، روحانیت، یہ اسلام کے اندر سے اب رخصت ہو چکی ہے، اس میں خشکی آ چکی ہے، اور یہ بھی ایک دنیا داری میں یہ یعنی جو روحانیت کا جو سب سے بڑی علامت ہے پیر، اگر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے تو باقی تو پھر مولوی کو تو پہلے بھی وہ خشک مزاج انسانی سمجھا جاتا تھا، تو اس پر آپ قیاس کر کے دیکھ لیجئے۔ تو ہے بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، اس سے وہ ایک اطمینان دلا رہا ہے کہ پوٹینشلی تھریٹ تو اس امت سے، غنیمت بات یہ ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہے اور بیکار ہو گئی ہوئی ہے، لیکن خطرہ ختم نہیں ہوا پھر بھی۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہو گئی، پہلے وہ کہہ چکا یہ سارے اشتراکی کوچہ گرد ان سے کوئی خطرہ نہیں، پھر اس نے کہا یہ جمہور پرستوں سے بھی مجھے کوئی خطرہ نہیں، یہ بھی بات سامنے آ گئی اس امت سے بھی کوئی خطرہ نہیں، قرآن سے خطرہ ہے تو قرآن اور امت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، تو پھر بھی خطرہ ہے، تو خطرہ کدھر سے ہے؟ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ ہے اصل میں اس کا کلائمیکس۔ اور یہ بہت بڑی یوں سمجھیے کہ اقبال کی تنقید بھی ہے، اور یہاں پہ اقبال نے ایک بہت بڑی امید بھی دلائی ہے اور ایک خدائی منصوبے کو آشکارا بھی کیا ہے۔ تنقید کیا ہے؟ امت کے اذکار رفتہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس کی جو بھی لیڈرشپ ہے، وہ روحانی لیڈرشپ ہو یا اس کی اسکالرلی لیڈرشپ ہو، اس کو اس نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا، کہ یا اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، وہ تو خیر ویسے ہی بہت ہی سیانے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کی چھٹی، اور خطرہ اب جو آ گیا ہے زمانہ عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں، انسان خود اتنا سیانہ ہو گیا ہے کہ وہ بدل کی بات کرتے ہیں، وہ اب جو ہے وہ انصاف کی بات کرتا ہے، وہ احتساب کی بات کرتا ہے، تو اب یہ پیروں کی دکان تو چلنے والی نہیں۔ اب یہ ساری دکان چل رہی ہوتی ہے، مجھ سے سوال نہیں کرنا، انہوں نے رکھا ہوتا ہے اس کے لیے خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، مجھ سے پوچھنا نا جب تک کہ میں تمہیں خود کسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں، سوال نہیں کرنا۔ تو یہ تو سارا دھندا اس پہ چلتا ہے کہ آپ نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم جو چاہیں کریں، آپ نے ہماری اتباع کرنی ہے، آپ نے ہماری پیروی کرنی ہے، آپ نے ہمارے پیچھے چلنا ہے۔ ادھر بھی وہ ہوتی ہے کہ سند، یہ جو علم والے ہیں اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، آپ اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ ادھر سیاست والے ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، یہ ساری غلامی کی صورتیں ہیں۔ لیکن اب انسان آزادی مانگنا شروع ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ تو جمہوریت کی طرف بھی تو یہی جذبہ اسے لے کے گیا ہے۔ ایک خیال انسان کے اندر پیدا ہوا کہ یہ بادشاہ ہمارے اوپر کیوں ظلم کریں، تو اس نے ٹکریں ماری ہیں، تو وہ تو پھر بڑی مشکل سے ہم نے اسے دوسرے تھیلے میں ڈال دیا۔ پھر اسے یہ جو خیال آیا کہ یہ وسائل چند لوگوں کے ہاتھوں ہی میں کیوں مرتکز رہیں، یہ دولت بھی نیچے تک کیوں نہ آئے اور ٹرکل ڈاؤن کیوں نہ کرے، تو وہ پھر ہم نے اسے ایک اور خواب دے دیا۔ لیکن یہ کہ یہ خطرہ تو ہے نا، تھوڑے عرصے میں یہ سمجھ جائے گا کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ تو یہ جو زمانے کے تقاضے ہیں، ان سے بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ مسلمانوں سے خطرہ نہیں ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ اب اس کے بعد وہ شر پیغمبر کیا ہے؟ اصل میں اس سے جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ جس کو آپ شر پیغمبر سمجھ رہے ہیں وہ خود ایک ڈسیپشن ہے۔ آپ کو اصل شر پیغمبر سے دور رکھنے کے لیے یہ ایک بساط بچھائی گئی ہے جس کو آپ نے شر پیغمبر سمجھ لیا ہے۔ تو اب شیطان کی نظر میں وہ خطرناک شر پیغمبر کون سی ہے؟
شریعت پیغمبر کی شریعت، محمد الرسول اللہ کی شریعت، دین محمد، جس میں شیطان اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے. نمازیں پڑھنے سے وہ گویا اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، روزے رکھنے سے خطرہ نہیں ہے، اور جو آپ کوئی رات بھر نفل پڑھتے رہیں اس سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ دن بھر بھی نمازیں پڑھتے رہیں تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ جو خطرے والی باتیں ہیں اب چند اشعار میں وہ آ رہی ہیں. الحذر، پناہ، توبہ. 100 بار الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. یہ جو پیغمبر کا دستور ہے، پیغمبر کی تعلیمات ہیں، جو اسلام ہے، اس کے جو قوانین ہیں اور اس کے جو مقاصد ہیں، مقاصد شریعہ جو ہیں، ان سے تو میری توبہ، 100 بار توبہ. سخت خطرہ ہے ہمارے اس پورے نظام کو، خطرہ اس پیغمبر کے نظام سے. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اب وہ کیا چیزیں؟ نمبر 1، حافظ ناموس زن. زن عورت، ناموس عزت، حافظ حفاظت کرنے والا. وہ جو آئین پیغمبر ہے اس کی جو شق اول ہے، اس کی جو پہلی شق ہے وہ عورت کی ناموس کی حفاظت ہے. آج ہمارے تصورات میں عورت کی ناموس کیا ہے؟ کوئی اس کی اہمیت رہی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو عورت کی حیثیت سے عزت دینا تو خیر وہ ہم تو جوتی کی پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں نا، وہ عزت والی بات تو ویسے ہی ختم ہو گئی. پیچھے جو کچھ بچی ہوئی تھی، ایک حیوانی ناموس بچی ہوئی تھی کہ بھئی یہ میری بیوی ہے، اسے کوئی اور کیوں دیکھے، یا یہ کسی اور کے ساتھ ہنس کے کیوں بولے. بس یہی چیز ایک باقی بچی ہوئی تھی. یہ ایک وہ غیرت ہے جو حیوانی سطح کی ایک غیرت ہے، بہرحال ایک خود جبلی غیرت ہے. یہ حیوانوں میں بھی ہوتی ہے، اسی پہ مروؤں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. سارے حیوانوں میں نہیں ہوتی لیکن بعض حیوانوں میں ہوتی ہے. اب سور میں نہیں ہوتی، خنزیروں میں نہیں ہوتی، شاید اسی لیے اس کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر سے بھی وہ غیرت مٹ جائے گی، کیونکہ اس میں نہیں ہوتی. کچھ اور بھی ایسی چیزیں جن میں نہیں ہوگی، لیکن باقی آپ پرندوں میں دیکھیں اکثر جوڑا جوڑا ہیں اور وہ فول پلے نہیں کرتے. اس میں بھیڑیا ویسے تو بڑی بدنام چیز ہے بھیڑیا، لیکن اس معاملے میں بھیڑیا جو ہے وہ یعنی بہت جو بھی اینیمل ایوولوشن ہے اس کی ٹاپ پہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے جوڑے سے ہٹ کر کسی دوسرے کی جوڑے کی طرف کوئی اس کا التفات نہیں ہوتا. انسانوں میں بھی یہ بات بہت عرصے تک رہی ہے. یہ جو ہندوؤں کے اندر ستی کی رسم تھی، مرد کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی جو ہے وہ جلا کے ختم، اسی کی وہ کیا ہوتی ہے، ارسنی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، ہاں وہ اسی کے ساتھ اس کو بھی جلا دیتے تھے. تو یعنی وہ کسی اور کی اب بیوی نہیں بن سکتی. تو یہ بھی رہا ہے. اب اصل میں اس کو بھی ختم کرنے کے چکر میں عورت کو بھی ایک یوں سمجھیے کہ جنس، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا وہ جنس سے مخالف ہوتی ہے، ایک وہ جنس ہوتی ہے جو خرید و فروخت کے قابل ہوتی ہے، جو جیسے اجناس بکتی ہیں دکان کے اوپر، تو وہ بھی ایک جو ہے آپ اس کو یعنی فری فار آل ہونا چاہیے. کہنے کو طریقے اور ہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ کیوں گھر میں بیٹھیں؟ آپ کو تو شمع انجمن ہونا چاہیے، شمع محفل ہونا چاہیے. آپ کیوں چراغ خانہ بنے؟ آپ کو کوئی مرد گھر میں قید کر کے کیوں رکھے؟ آپ تو گلی میں آئیں، اپنے آپ کو بھی بڑی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. آپ تقریر کر سکتی ہیں، آپ دفتر چلا سکتی ہیں، آپ اور آگے بڑھ کے بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں، آپ جہاز اڑا سکتی ہیں. تو آپ گھر میں کیوں بیٹھیں؟ اپنے اس شعبے سے نکلیں، مارکیٹ میں آئیں. اور یہ تو خیر جو جسے دنیا کہتے ہیں اس میں تو یہ چیزیں اب ہو چکی ہیں، شانہ بشانہ بالکل برابر لانے کا ویسے تو نعرہ، لیکن حقیقت میں تذلیل. اور ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم اس کے عادی نہیں تھے، اسی حیوانی جذبے کے تحت اس کے عادی نہیں تھے، اس پہ ریئیکشن تھا. اب یہ جو پے بپے واقع ہوتے ہیں نا، ویسے کہتے ہیں جی معاشرہ درندہ ہو گیا ہے، معاشرہ یہ ہو گیا. وہ یہ درندگی کس نے سکھائی ہے؟ یہ دین نے تو نہیں سکھائی ہے، یہ درندگی ادھر ہی سے آئی ہے. تو یہ جو اور یہ چیزیں پہلے بھی ہو رہی تھی. اب رپورٹ جس طرح ہوتی ہیں اور جس طرح ان کو پھیلایا جاتا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟
کوئی ایسی شے جو آپ کو ناپسند ہو، جب پہلی دفعہ آپ کے آواز میں آئے گی، آپ کو خبر ہوگی تو آپ کو بہت برا لگے گا. اسی شام تک پھر خبر آ گئی، ایک اور آ گئی تو اس سے کم برا لگے گا. مہینہ ایسی خبریں تواتر کے ساتھ آپ سنتے رہیں تو آہستہ آہستہ آپ ان خبروں کے عادی ہو جائیں گے. یہ ایک نارمل ایکٹ لگنے، یہ ہوتا رہتا ہے جی. وہ لاہور میں بھی ہوا تھا نا تو کیا ہوا، اسلام آباد میں بھی ہوا، اور کراچی میں بھی ہوا تھا نا تو کیا ہوا، پشاور میں بھی ہوا. رفتہ رفتہ ذہن پھر یوں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ماس ایجوکیشن پروگرام ہے جو چل رہا ہے. نہیں تو یہ ظلم ہونا علیحدہ بات ہے. ظلم کا ڈھنڈورا پیٹنا اور بغیر سزا کے پیٹنا، یا تو اس کا نتیجہ نکلے جو بھی مجرم ہیں انہیں پھر کیفر و کردار تک پہنچایا جائے تاکہ معاشرے کو عبرت ہو کہ جو یہ کام کرے گا پھر اس انجام سے دوچار ہوگا. سزا کوئی بھی نہ ہو، ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے. یہ خود فحاشی پھیلانے کے مترادف ہے اور یہ فحاشی کے لیے زمین ہموار کرنے کا طریقہ کار ہے. اب وہ علیحدہ بحث ہے کہ جی قصوروار کون ہے اور کون نہیں ہے. بہرحال دنیا میں ہمیشہ جو بھی گناہ ہوتا ہے یا جو جرم ہوتا ہے اس کے موٹیوز کا جائزہ تو لیا جاتا ہے. جس نے بھی اس کی جو موٹیویشن کا باعث بنا ہے، جو اس کی بنیاد بنا ہے، اس کو بھی مجرموں میں شمار کیا جاتا ہے. کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ لیکن یہ کہ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ ایک آدمی نے غلطی کی ہے اور دوسرے نے اس سے بڑی غلطی کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی غلطی کی وجہ سے اس کا جرم معاف ہو جائے گا. دونوں کو سزا ملنی چاہیے. جو اس کا جرم ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے، جو دوسرے کا جرم ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے. یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہاں سزا دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں بات یہ ہوا ہے، اسے پھیلاؤ، یہ گھر گھر پہنچاؤ. ہو گیا جی ہو گیا، ہو گیا جی ہو گیا، تاکہ آپ بھی سیکھو یار یہ بھی ہوتا ہے. اس کے برعکس ہے جو اسلام چاہتا ہے، جو آئین پیغمبر چاہتا ہے. حافظ ناموس زن، عورت کی عزت کی حفاظت ہو، اسے کوئی چبن بھی نہ ہو، اسے کوئی کسی کی اونچی بات بھی نہ سننی پڑے، اسے کسی اور کو یسر نہ کہنا پڑے. یہ بھی اس کی ناموس کے خلاف ہے. کیوں؟ اس نے اگلی نسل تیار کرنی ہے. اس کی ساری ضرورتیں مرد آزما مرد آفری، یہ مشقت کے کام، یہ محنت کے کام، یہ کسب معاش کے کام، یہ ضروریات پوری کرنے کے کام، یہ بھاگ دوڑ کے کام، یہ مشکلات کے کام، یہ متھے لگانے کے کام، یہ مرد کے ذمے. اس آزمائش میں وہ آئین پیغمبر مرد کو ڈالتا ہے اور مرد آفرین مرد کو مرد بناتا ہے. اب یہ بات کوئی مشکل اگر نہ ہو، یعنی اسے بے غیرت نہیں کرتا، اسے غیرت مند بناتا ہے. اس کی عورت کما کے لائے، یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے. جو اس کو ہمت دیتا ہے، کرج دیتا ہے، وہ خود کما کے لائے، وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو وہ کھلانے والا ہو. نان نفقے کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے، اور جس کی ذمہ داری اگر وہ نہ پوری کر سکے، اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے؟ اس کی آفرینش کرتا ہے، اس کی ذہن سازی کرتا ہے، اس کو کلا قرار دیتا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ جو خامد والی عورتیں، ان کو قرآن مجید محصنات کہتا ہے. 5واں پارہ شروع ہی سے ہوتا ہے، والمحصنات. محصنہ کی جمع ہے محصنات. حسن کہتے ہیں کلے کو. محصنہ وہ عورت ہے جو کلے کے اندر ہے، حفاظت میں، پروٹیکٹڈ. یہ ہے محصنہ. پروٹیکشن کس کی ہے؟ اس کو خاندان کی ہے. کنواری ہے، خاندان کی پروٹیکشن ہے. اور اگر شوہر والی ہے تو شوہر کی پروٹیکشن ہے. یعنی پروٹیکشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے مرد کے اوپر، اور حفاظت میں اس کی ساری معاش کا بندوبست کرنا شامل ہے. تو مرد کے اوپر یہ بوجھ ڈالتا ہے. معلوم ہوا کہ جس معاشرے میں معاش کا کام اور عورت کی تمام ذمہ داریوں کا کام مرد کے اوپر ڈالا جائے، وہ آئین پیغمبر کے مطابق ہے. اور جس معاشرے میں انہیں برابر کر دیا جائے کہ تم بھی اتنا ہی کما کے لاؤ جتنا مرد کما کے لاتا ہے، یہ شیطانی آرڈر کے مطابق ہے. اب کمپیریزن کر لیجئے. اب چھوڑیے دنیا میں کیا، اس کو ایک طرف رکھیے. موٹی بات تو یہ ہے، آئین پیغمبر مرد آزما مرد آفری ہیں اور حافظ ناموس زن ہے. آپ کا پورا جو سماجی ڈھانچہ اس کے اوپر کھڑا ہے. اسی سے آپ کی اگلی نسل صحت مند نسل تیار ہوگی، جسمانی طور پر نہیں،
بلکہ یہ کہ وہ جو مرد آزما مرد آفرین والی، یعنی ایک غیرت مند مرد، ایک مرد حر، آزادی پسند، غیرت مند. اچھا اس پہ مجھے یاد آ گئی ایک بات، جس بندے کو گھر کی غیرت نہ ہو، اپنی گھر کی غیرت نہ ہو، وہ قوم کی غیرت کر سکتے ہیں؟ بگاڑ کا اندازہ لگائیں نا. گھر کی غیرت ہوگی، ایسے بندے کے ہاتھ میں قوم کا تحفظ آئے گا تو وہ پھر پوری غیرت کے ساتھ کرے گا. وہ کم از کم ہٹلر جتنی تو ہوگی نا کہ خودکشی کر لے گا. یہ تو نہیں کہ ہتھیار ڈالتے وقت پھر لطیفے سنائے. تو بہرحال شیطان کو جس آئین پیغمبر سے ڈر ہے، میں پھر بتا دوں، پھر تازہ کر لیں ذہن میں، وہ کوئی نمازیں پڑھنے والا آئین پیغمبر سے نہیں. وہ تو ہیں نمازیں بہت ہیں دنیا میں، آج بھی ہے، سب کچھ ہے. اصل خطرہ اسے یہ والا آئین پیغمبر ہے جس میں عورتوں کو تحفظ دیا گیا ہو اور مرد کے اوپر آزمائش ڈالی گئی ہو اور اس کو غیرت مند بنایا گیا ہو. یہ آپ کا سماجی نظام تو اس پر کھڑا ہے. اگلی بات سنیے جی. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فقفور و خاکاں، نہ فقیر رہ نشی. دنیا میں سیاسی نظام جو شیطانی حکم کے تحت بنتے ہیں، قرآن مجید نے سورہ قصص میں اس کو بیان کیا. فرعون کا سیاسی نظام تھا، اس نے زمین والوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک وہ تھے کہ جو آقا تھے، مستکبرین آل فرعون، اور دوسرے وہ تھے جن کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا، غلام، مستضعفین، دبے ہوئے لوگ، کمزور کر دیے گئے ہوئے لوگ. آئین پیغمبر اس بات کو ختم کر دیتا ہے. کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب بھائی ہو جاؤ آپس میں اور برابر، سب آدم کی اولاد. یہ اونچ نیچ کے تصورات ختم. یہ اونچ نیچ اصل میں بنیادی طور پہ تو سماجی مسئلہ ہے نا. یہ سید زادہ ہے تو یہ وہ ہے مسلی ہے، اور یہ برہمن ہے اور یہ شودر ہے. لیکن یہ کہ اسی کی بنیاد پر پھر سیاسی نظام بنتا ہے. شودر کے لیے تو حکومت میں کوئی اختیار ہی نہیں ہو، وہ تو حکمران ہو ہی نہیں سکتا، پھر برہمن بنے گا نا حکمران. تو یہ ہر نوع کی غلامی، یہ ہے وہ غلامی جو آ جاتی ہے. اچھا اس میں وہ آپ ذرا یاد کریں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. یعنی محمد الرسول اللہ نے جن لوگوں کو تیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس معاملے میں کتنے حساس تھے کہ یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی کہ عراق میں جو ان کے گورنر ہیں، ان کے متعین کردہ گورنر، انہوں نے اپنے جو رہائش گاہ ہیں اس کے باہر ایک باڑ لگائی ہے. ظاہر ہے وہ یہ والی پکی دیوار کی باڑ نہیں تھی، وہ کوئی کانٹوں کی باڑ چھاڑ ہوگی جو انہوں نے لگا لی تاکہ لوگ اندر ہجوم نہ کریں، اجازت لے کے آئیں، یا جو بھی انہوں نے اس کا اہتمام کیا، باڑ لگا لی. یہ خبر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے اسی وقت قاصد دوڑایا، اسے خط دیا، ساتھ اسے کہا کہ یہ پہلے جاتے ہی اس باڑ کو آگ لگانا اور بعد میں میرا یہ پیغام گورنر تک پہنچانا. تو باڑ کو آگ لگانے کے بعد جب وہ پیغام دیا تو پتہ کیا تھا؟ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا، تم نے انہیں غلام سمجھنا کب سے شروع کر دیا. یعنی یہ ایک پبلک آفس ہے جو آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے. لوگوں پر یہ قدغن لگانا کہ تم یہاں میری مرضی سے آؤ گے اور میرے یعنی ایکسس اگر مجھے کرو گے تو وہ اجازت لے کے کرو گے. تو یہ تو غلاموں کے ساتھ تو اس طرح کا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، آزاد شہریوں کے ساتھ تو تم یہ برتاؤ نہیں کر سکتے. تو لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں غلام کب سے سمجھنا شروع کر دیا. اب خوئے غلامی میں ہم کتنے وہ طاق ہو گئے کہ یہ بات شاید ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے کہ یار یہ کیا لیول ہوتا ہے. یہ ہمارے اب تصورات سے ہی جو ہے باہر ہو گئی ہے، سمجھنا ہی مشکل ہو گیا. اور وہ روٹ لگ جاتا ہے، قوم رکشوں میں تیار ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہم سمجھتے ہیں یار یہ روٹین میٹر ہے، نو پرابلم، ایسا ہوتا ہے، اس کے بغیر نظام میں دنیا نہیں چل سکتا. تو خوئے غلامی اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ تو خوگر غلامی والی بات ہے نا، کہ اس کا آدمی اتنا خوگر ہو جائے کہ یہ چیزیں. اس کی پھر ایکسٹریم کی مثال وہ دی جاتی ہے کہ جی وہ کسی کوئی گزرگاہ تھی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی، کوئی پل تھا جہاں سے سب لوگوں کو گزرنا پڑتا تھا. تو اب بادشاہ لوگوں کو ٹیکس چاہیے تھا، تو انہوں نے ہر گزرنے والے کے اوپر
جو بھی 5-10 روپے ٹیکس لگا دیا. کچھ عرصے کے بعد وہ ٹیکس بڑھا دیا, 15 روپے لوگ دیتے رہے, 50 کر دیا. پھر جیسے آج کل موٹر وے چڑھی جا رہی ہے, کوئی نہیں بولتے. تو کوئی ایسا بادشاہ آیا جو اپنی قوم کی ذرا تھوڑی سی چاہتا تھا, بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں. تو اس نے کہا یار ٹیکس سے نہیں کام بنتا, ان کو ذرا جوتیاں بھی مارو, 10 جوتیاں لگاؤ ان کو, لتر مارو انہیں. اب وہ مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا لتر کھاتے, لوگ آرام سے جا رہے ہیں نوکری پہ, جاب کر کے واپس آ رہے ہیں. اب اس نے ایک دن کچہری لگائی, کھلی کچہری, اور امید اس کی یہ تھی کہ لوگ کہیں گے یار تم کیا ظلم شروع کیا ہے تم نے. اور وہاں حضرات نے اس کے سامنے جو مطالبہ رکھا, ظاہر ہے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے فرمان جاری کیا ہے جوتیاں مارنے کا, تو ہو سکتا ہے وہاں کسی بابے نے یہ بھی کہا ہو کہ یہ بہت ہی اچھا حکم جو فرمان جاری ہوا ہے, یہ اس قوم کو ہمیشہ سے لتروں کی ضرورت ہے, آپ 50 مارتے نہیں ہیں, 75 مارنے چاہیے, لیکن ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے, آپ مہربانی فرما کے اہلکار زیادہ متعین کر دیجئے تاکہ جلدی سے ویکسین لگا کے آگے نکلیں. تو حالت ہماری بھی کوئی ویسی ہی ہو گئی ہے. لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا ہے وہ, اب دیکھیے ذرا ایک مثال آپ کے سامنے لائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اتھارٹیٹیو وہ تھی, مطلب کمانڈ تھی یا جو بھی ان کا نظام تھا, اور کتنے بڑے علاقے کے اوپر ان کی حکمرانی ہے. لیکن اس کی جو مثال ہے نا, ایک مظلوم عورت بھی آ کے حضرت عمر سے سوال کر سکتی ہے, ایک دیہاتی بندہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کے کپڑے کیسے بن گئے ہیں. یہ مردان حر کا کام ہے, سوال اٹھانا ایک حریت پسند آدمی کا کام ہے, اور وہ نظام تشکیل دینا جس میں اس کی حریت سلامت رہے, یہ آئین پیغمبر کا کام ہے. ایسی ہی قوم کسی سے پھر لڑتی ہے. آپ نے اپنی قوم کو خود ہی ان کی حریت ختم کر دی ہو, اس پہ کل ہندو چڑھ جائے گا. وہ آج بھی سلوٹ مارتے ہیں, انہوں نے کل بھی اسی دانے ہاتھ سے سلوٹ مارنے ہیں, صرف آگے بت دوسرا کھڑا ہوگا. آج آپ کا بت ہے, کل کسی اور کا بت ہوگا. تو جب آپ نے انہیں سلوٹ مارنا سکھایا ہی نہیں ہوگا تو کہیں گے بھائی تو کون. آج بھی کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جب آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کسی افغانی سے کوئی CNN کا نمائندہ انٹرویو لے رہا تھا کہ یار تمہیں 10 سال ہو گئے امریکہ سے لڑتے ہوئے, جیت تو تم سکتے نہیں کبھی بھی, تو یہ تم کب تک لگے رہو گے. اس نے کہا ہم جیتنے کے لیے تو نہیں لڑتا ہے, یہ ہم نہیں گوارا کر سکتا کہ ہمارے ملک میں آ کر کوئی اور بیٹھ جائے. اب جیتے وہ یا جیتے ہم, یہ ہم برداشت نہیں کرے گا کہ وہ ادھر بیٹھے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو لڑے گا. تو بھئی یہ کسی کے اندر یہ سوچ, مطلب اس کو آزادی ہوتی ہے اس کی دماغی طور پر, وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آزاد, تب اپنی آزادی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جس کو آپ نے غلامی سکھا دی ہو وہ کیوں ریزسٹ کرے گا. وہ تو کہے گا صاحب یہ جو پرانے حکمران تھے انہوں نے صرف پل کے اوپر 10 اہلکار تعینات کیے تھے جوتیاں مارنے والے, آپ برائے مہربانی آپ بہت رحم دل ہیں 20 کر دیجئے تاکہ ہم جلدی سے فارغ ہو کے دھوپ سے آگے جا سکیں. تو آئین پیغمبر جو ہے موت کا پیغام ہے ہر نوع غلامی کے لیے. اچھا یہ نوع غلامی کی اقسام تو معلوم ہوا یہ ایک ہی قسم نہیں ہے, سرمایہ دار کی بھی ایک قسم ہے, پھر آگے جاگیردار کی بھی ایک قسم ہے, جاگیردار اور مزارے وہ بھی ایک غلامی کی قسم ہے. یہ پیر صاحب اور مرید یہ بھی ایک غلامی کی قسم ہے. تو یہ ساری غلامیوں کی قسمیں جمع ہو کے تو پھر حکمرانی بنتی ہے نا, اور یہ سب آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں, آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس معاملے میں سب ایک دوسرے کے ساتھ معاون اور مددگار ہوتے ہیں. تو ہر قسم کی غلامی کے لیے یہ موت کا پیغام ہے. یہ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دیتا ہے, یہ خالق و مخلوق میں حائل ہر قسم کا پردہ ہٹا دیتا ہے, یہ جو ہے ہر ایک کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے. تو موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نہ کوئی فقفور و خاکاں وہ یعنی بخشنے والا اور بادشاہی کرنے والا ایسا بھی تصور نہیں, اور نہ فقیر و رہ نشیں ایسا بھی نہیں کہ کوئی راہ پڑا ہو اور فقیر ہو, بلکہ یہ کہ وہ ساروں کو برابر کر دیتا ہے. ایک ہی آنکھ سے دیکھنے والا نظام کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف. حرام کی کمائی وہ آلودہ کمائی ہے,
پاک و صاف حلال کی کمائی. تو جو بھی حرام ذرائع آمدنی ہیں ان پر قدغن لگاتے ہیں. سرمایہ داری کی جڑ تو اس سے بھی کٹتی ہے نا, سود ختم کر دیں. اچھا, یہ آج کل کی جتنا بزنس ہے, یہ عورتوں کو آزادی دے کے وہ بزنس کا ایک ٹول کے طور پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ساری ایڈورٹائزمنٹ ان کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہیں, اور ریسیپشنسٹ لا کے ان کو بٹھایا جاتے ہیں. جہازوں پر تو وہ پہلے بھی ہوسٹس تھیں, تو اب بس ہوسٹس بھی ہو گئی ہیں. پرانی جو کنڈکٹری تھی وہ اب اس کو نیا نام مل گیا ہے. عورتوں نے آ کے اسے عزت دے دی ہے اپنی بے عزتی کرا کے. تو یہ ساری جو بھی کاروباری دنیا ہے یہ عورت کو ایک اپنے انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کمائی بھی پاک و صاف کمائی نہیں رہتی, اس کے ساتھ یہ آلودگی شامل ہو جاتی ہے, بدترین ایکسپلائٹیشن اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. سود کی کمائی, اسی طرح جاگیردار کی کمائی, فراڈ کر کے, چوری کر کے, ڈاکہ مار کے, اور وائٹ کالر کرائمز, اور جن کو نیب والے دیکھتے ہیں. نیب والے ویسے خود بھی سرتا پاں, وہ سرتا پاں ہیں, تو لیکن یہ کہ بہرحال وہ لائٹ کالر کرائم ہے, یہ باقی وائٹ کالر کرائم ہے. تو لائٹ کالر کرائم والے وائٹ کالر کرائم دیکھتے ہیں اور پلی بارگین کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس آئین پیغمبر میں یہ سارے جو ہیں یہ دولت کو آلودہ کرنے والے طریقے ہیں. وہ دولت کو پاک و صاف حلال طریقوں سے کمانے کے راستے کھولتا ہے, اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. منعم بھی اس کا کیا گیا, منعم دونوں سے, یعنی منعم جس کو اللہ نے نعمتیں دی, اور وہ جو نعمتوں والا ہے جو دوسروں پر انعام کرتا ہے, وہ ظاہر ہے جس کے پاس نعمتیں ہوں گی وہی دوسروں کو بھی خیر میں شریک کرے گا. اب یہ جو ہے نا مال و دولت کا بناتا ہے امین, اس کو ذرا سمجھ لیں. یہ پورا تصور ہے, جو شیطانی تصور ہے وہ میرا مال کا تصور ہے, جو رحمانی تصور ہے وہ میرے مال کا تصور نہیں, امانت کا تصور. امین مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. بڑی پیاری بات ہے, وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا, جو آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو 5 سوال کے جواب دینے پڑیں گے. پہلا یہ کہ عمر کہاں پہ گزار کے, کن مقاصد میں, کیا مشاغل, کیا آئیڈیلز تھے جن کے لیے آپ نے عمر کھپائی ہے, اور عمر کا وہ حصہ جو جوانی تھا, یعنی جو اصل جو عمر ہے نا, جو جسے آپ کہتے ہیں کریم آپ کی لائف کی, وہ کدھر لگائی ہے, کیا امنگیں تھیں, کیا آرزویں تھیں. اس کے بعد 2 سوال کون سے, یہ 2 تو انسانی لائف ٹائم کے بارے میں ہو گئے. اب اگلے 2 ہیں مال کے بارے میں, کمایا کہاں سے, پہلا خرچ کہاں کیا, دوسرا. اگر کسی کا اپنا مال ہو, کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ کہاں خرچ کیا, تو اپنا نہیں تھا. یہ اللہ کا مال ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ میراث السماوات والارض للہ خزائن السماوات والارض. تو یہ آسمانوں اور زمین کے خزانے, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے, اس کی جو میراث ہے, یہ سب اللہ کی ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے. اصل میں یہ یعنی شیطان جو تصور دیتے ہیں یہ میرا مال ہے, تو جو میرا مال ہے میں جس طرح چاہوں خرچ کروں. تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے, اس پہ قدغن لگانے والے, میں جو مرضی عیاشی کروں. تو توحید یہ سکھاتی ہے کہ مالک بھی ہر شے کا اللہ ہے. انسان اس میں تصرف کر سکتا ہے امانت کے طور, یعنی اس کے پاس اللہ کی یہ امانتیں ہیں. اچھا, یہی وہ شے ہے جو اب آ کے کنکلوڈ ہوئی ہے, میرا جسم میری مرضی. یہ پہلے یہی تھا, میرا مال میری مرضی. اب اس نے آخری شکل اختیار کی, میرا جسم میری مرضی. لیکن توحید کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو میرا جسم بھی میرا جسم نہیں ہے, یہ بھی میرے پاس امانت ہے. اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیری جان کا بھی تیرے اوپر ذمہ داری ہے. تو میری مرضی ہوتی تو خودکشی جائز ہوتی. بھائی میرا جسم ہے, میں چاہوں تو زندہ رہوں, میں چاہوں تو مر جاؤں, میں خودکشی کر رہا ہوں تو حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ یہ میرے پاس امانت ہے, میں اپنی جان خود سے نہیں لے سکتا. جو جس کی ہے وہ جب چاہے نکالے, میں اس میں جو ہے مداخلت نہیں کر سکتا. میں اپنی اس انگلی کا بھی جواب دوں اگر غلط استعمال ہو, یا اس کو میں خود ہی توڑ دوں, تو اس کا مجھے حق نہیں پہنچتا. تو میرا جسم میری مرضی نہیں, میرا جسم ہی نہیں ہے تو میری مرضی کدھر سے.
تو میرا مال بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیے نقطہ نظر کا فرق آ گیا. جیسے سیاسی نظام میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ حاکمیت اللہ کی ہے, انسان کے لیے خلافت ہے, اسی طرح معاشی نقطہ نظر یہ ہے کہ مال یا اسباب دنیا جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس امانتاً ہیں. مالک ہر شے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہم امین کے طور پر اس میں تصرف کر سکتے ہیں. تو کتنا بڑا فرق ہو گیا. اب شیطان کو یہ ساری سمجھ ہے کہ اسلام کا انقلابی پیغام کیا ہے. ہم نے اس اسلام کو کہیں بوریوں میں بند کر کے بڑا محفوظ کر کے رکھ دیا ہے. اور اب ایسے دانشور پیدا ہو گئے ہیں یا دانشگر پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اب یہ سمجھاتے ہیں کہ مذہب کا تو ریاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اسلام آیا ہے انسان کو پاک صاف کرنے کے لیے, تو ریاست کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق, تو کیا ریاست کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ ذرا میری بات کو سوچئے, ریاست کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ہے نا. ریاست اگر کرپٹ ہوگی, غلط ہوگی, نظام غلط ہوگا, اس پہ کہ انسان کے اوپر اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب ریاست ایک اثر انسان کے اوپر ڈال رہی ہے اور مذہب انسان کی اصلاح کے لیے آیا ہے, تو جب تک ریاست کی اصلاح نہیں ہوگی تو انسان کی اصلاح کیسے ہو جائے گی؟ تو منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. اب یہ وہ پہلی والی بات تو خالص سرمایہ داری کی جڑ کٹ گئی. اب اس میں آ کے جاگیرداری کی جڑ کٹ رہی ہے کہ یار جو فکر و عمل کا انقلاب, یعنی انسانی سوچ کے اندر اور کیا اس سے بڑھ کر انقلاب آئے گا کہ یہ زمین. اس سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ بھائی جو بادشاہ ہوتا ہے ملک کا مالک وہ ہوتا ہے. اچھا, یہ ریاست کا بھی یہ تصور عصر حاضر نے دیا ہے, عوام کی حاکمیت اور عوام کی ریاست اور یہ والا جو سارے تصورات ہیں. وگرنہ پہلے ریاست کا مطلب ہوتا تھا بادشاہ سلامت. آپ نے بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی, آپ نے یہ صرف ایک حکومت کا حکم نہیں توڑا, آپ نے ریاست سے بغاوت کر دی. آج ہم ریاست کے خلاف مظاہرہ کریں, حق ہے ہمیں کرنے کا, حکومت کے خلاف حق ہے ہمیں, کوئی بغاوت نہیں ہوتی. وہ حضرت حسین کیوں باغی قرار پا گئے تھے؟ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یزید کا ملک ہے تو یزید کی مخالفت ریاست کی مخالفت. آج عمران خان کی مخالفت کا مطلب پاکستان کی مخالفت نہیں. یہ عصر حاضر یہ تبدیلی لے کے آئے ہیں اور یہ شیطان کے سوچ کے خلاف ہے. اب اس کی ذرا اور نیچے اتر کے دیکھیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بادشاہوں کی زمین ہے جس کو چاہیں الاٹ کر دیں, اسلام کہتا ہے یہ اللہ کی ہے, بادشاہوں کی نہیں ہے. اور اللہ کو اس کی مخلوق جو ہے وہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے, اپنی مخلوق کا حق رکھا, بادشاہوں کا حق نہیں رکھا. اب اس میں فرق نوٹ کیجئے. ہندوستان میں جب آ کے بادشاہ ہو گئے انگریز, تو زمینیں کس کی ہو گئیں؟ انگریزوں کی. انہوں نے بانٹی کس میں؟ اپنے کتے نہلانے والوں کے, اپنے گھوڑوں کی دمیں صاف کرنے والوں کی, ان کو بانٹی نا. مسلمانوں سے غداریاں کرنے والوں کو بانٹی, کیونکہ وہ سمجھتے تھے زمین ہماری ہے تو اپنی رعایا میں سے جو ہمارے وفادار ہیں ہم ان کو بانٹیں گے. ہندوستان پاکستان دونوں آزاد ہو گئے. 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہونے کے فوراً بعد سب سے پہلے وہ ساری جو زمینیں بانٹی ہوئی تھیں انگریزوں کی وہ کینسل کر دیں. ہندوستان سے جاگیرداری کا خاتمہ ہو گیا. ہمارے ابھی تک چل رہی ہیں. اقبال کے دیش میں ابھی تک انگریز کی بانٹی ہوئی زمینوں کی مالک یوں کہ تم موجود ہیں اور جاگیرداری نظام انٹیکٹ ہے. تو جو لوگ عصر حاضر کے ساتھ چل رہے ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں, انہوں نے ختم کر دیا. تو ہمارے سب سے پہلے مفتی اعظم صاحب نے فتویٰ دیا کہ کسی سے اس کی زمین نہیں لی جا سکتی. وہ تو پرائیویٹ فتویٰ تھا. تو پھر بعد میں انہی کے فرزند جو ہے وہ شریعت کورٹ کے جج بن گئے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں اسلام آیا تھا نا. پھر جو ہمارا تصور اسلام ہے اس نے پھر شریعت کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ کسی سے اس کی 1 انچ زمین بھی نہیں لی جا سکتی. جس کا مطلب یہ ہے اب آپ کی گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ریفارمز نہیں ہو سکتی. از روئے شرائع
पैगंबर या हज़रत शरअ पाकिस्तान, जो भी आप कहें। और शरीयत कोर्ट का फैसला, ये कोई किसी गुमराह जज का फैसला नहीं है, बहुत नेक मुत्तकी मुतदय्यन परहेजगार जज का फैसला। कर लो जो करना है। तो इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र व अमल का इनकलाब बादशाहों की नहीं, अल्लाह की है ये ज़मीन, चश्मे आलम से रहे पोशीदा ये आइन तो खूब। असल सारा जोर इस पे लगाना है, ये किसी के सामने ना आ जाए। बाकी यार उन लोगों को खूब प्रोमोट करो जो अच्छे अच्छे वाज कहते हैं, नसीहतें करते हैं, बातें बनाते हैं, ओ बड़ी जनाब अल्फाज की लड़ी परोते हैं, माला जपते हैं, जो लोगों को मन मोह लेते हैं, सारी रात जगा के रखते हैं, अल्लाहू करवाते हैं, उनको खूब जो है फैसिलिटेट करो। लेकिन ये आइन पेश करने वाले को गुम कर दो, वो नजर नहीं आना चाहिए। चश्मे आलम दुनिया, यानी इससे ये नहीं कहना सिर्फ मुसलमानों से, शैतान को ये खतरा है कि ये अगर निज़ाम दुनिया में कहीं कायम हो जाता है तो बाकी लोग भी मुसलमान हो जाएंगे और इस निज़ाम की तरफ आ जाएंगे। चश्मे आलम से रहे पोशीदा ये आइन तो खूब, ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन। तो फिलहाल इस पे मुतमईन रहो कि ये मुसलमान जो हैं इसे यकीन की दौलत हासिल नहीं है, इसे यकीन ही नहीं है कि मेरे पास भी कोई अच्छा निज़ाम मौजूद है। ये कुरान के नज़दीक ही नहीं फटकता है। अच्छा, वैसे मैंने शायद यहाँ बताया था आपको कि ये आज से 10-12 साल पहले वो इस जगह तक अब इंसान भी पहुँच गया, जहाँ शैतान कह रहा है ना बात, वहाँ इंसान भी पहुँच गया है, आपके दुश्मन भी पहुँच चुके हैं कि हर वो मुसलमान जो कुरान मजीद को अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब मानता है वो बिल्कुवा बुनियाद परस्त है। क्यों? जिस दिन उसने कुरान पढ़ा वो बुनियाद परस्ती निकलेगा। ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन है, यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे। हाँ जी, वो जो तौहीद की बहसें होती हैं, मसला नूर व बशर है, हाज़िर व नाज़िर है, इल्म गैब है, ठीक है, और नमाज में अमीन बिल जहर है, और फातिह खल्फ इमाम है, और पता नहीं क्या क्या है, और इसमें ये लगे रहें और एक दूसरे की टांगें खींचते रहें, मच्छर छानते रहें, और इस तरफ ये बिल्कुल ना आए। है यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। और वो फिर ऐसे घुमा घुमा के बातें हों, तावील यानी उसको लौटाना, और फिर ये कि उसके मानी की जुस्तजू, और फिर उसमें क्या से क्या दूर दूर की कौड़ियाँ लाना, और इसी को इल्मियत समझना, बाकियों को जाहिल समझना, और जो इन कामों में पड़ा हो उसको समझना, ये है आलिम, बड़े आलिम साहब। तो ये शैतान का वो ज़ुख़्रुफ़ुल कौल है जिसमें वो फंसा के रखता है, और आईन पैगंबर को से यानी वो पोशीदा रहे लोगों से, और बेशक इसमें ये मुसलमान लगे रहें तो इसमें वो खुश हैं। ये दूसरी तकरीर उसकी ख़त्म हो गई, अब तीसरी भी है। आज तो हमारा टाइम पूरा हो गया। मैंने सोचा था आज ये तीसरी भी कर ही लेंगे, लेकिन हैं, लेकिन ये कि जब सवाल कर लेते हैं जब तक